جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن المستور بن الشداد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. صدق اللہ العلی العظیم. گھروں پر بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور میرے دوست و احباب، آپ لوگ ہر ویڈنسڈے کو بیٹھ کر پروگرام سنتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پوری امت کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن کریم کی ایک سورت پڑھنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے، جو ریاض الصالحین میں بیان کی گئی ہے. یہ حدیث باب فضل الزہد فی الدنیا میں ہے. باب فضل الزہد فی الدنیا میں یہ آیت اور یہ حدیث بیان فرمائی ہے. اس آیت کے تحت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر. تکاثر کا کیا معنی ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں کہ تم کو مال کی بہتات نے غافل کر دیا. دنیا کے بہت سارے مالوں نے تم کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ تم قبر میں دفن کر دیے گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مقابر کے معنی قبرستان. دنیا کی زندگی میں ایسے مشغول ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے، یہاں تک کہ موت آ گئی. ثم کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون ثم کلا. دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون. اگر تم جانتے اور علم یقین رکھتے ہوتے تو تم غافل نہ ہوتے، اللہ کو کچھ تو یاد کر لیتے. اس آیت کی تفسیر میں تکاثر کا معنی کثرت کے ساتھ مال اور دولت کو جمع کرنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے وہ روایت بھی میں بتاؤں گا کہ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
کہ اس سے مال کو ناجائز طریقوں سے جمع کرنا، حرام طریقوں سے، جیسے آج کل ہے ڈرگس، فلاں فلاں، شراب جمع کر، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی زمین لے لی، کسی کا فلاں، کسی کا فلاں، یا قرض لیا واپس نہیں کیا، سب اس میں داخل ہے۔ کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر جمع کر، مال پر جو فرائض اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں اس میں خرچ نہ کیا جائے۔ دوسری چیز، دو چیز ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں دو چیز بتائی، ایک تو حرام طریقوں سے مال کو جمع کرنا، دوسرا جو فریضہ اللہ نے بتلایا ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے اور بہت ساری چیز ہے، اس میں مال کو خرچ نہ کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ زرتم المقابر، یہاں تک کہ خرچ نہ کرتے موت تمہارے پاس آ گئی۔ آدمی پوری زندگی اللہ کو بھول گیا اور مال و دولت کی کثرت اور فخر میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور فرما رہے تھے آدمی ہر وقت کہتا ہے میری فلاں کوٹھی، میرا فلاں مال، میرا فلاں بنگلہ، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اس سورت کو پڑھنے کے بعد، فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو کھا کر کے ختم کر دے۔ تیرا مال کون سا ہے؟ جو تو کھا لے اور ختم کر دے، اور پہن لے اور پرانا ہو جائے، خیرات کرے اور آگے بھیج دے۔ جو تو چھوڑ رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو کسی اور مرثہ کا ہے۔ اللہ فرماتے اگر تمہیں قیامت کا دن کی علم ہوتا، علم یقین ہوتا، تو تم اللہ سے غافل نہ رہتے، تم ضرور بھی ضرور اس کو بیان فرما دیتے، یعنی تم ضرور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور ساتھ ساتھ میں اس قسم کے حرام مال، ڈرگز ہے، شراب ہے، یا کسی کے مال کو چوری سے دے لیا، یا کسی کے پاس سے قرض لیا، اس کو واپس نہیں کیا، نہ واپس کرنے کا ارادہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ دنیا کی مثال اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان کی، اور حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابل میں ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی شہادت کی سمندر میں ڈالے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی سمندر میں، گلاس میں نہیں، سمندر میں، سمندر کے پانی میں ڈالے۔ اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالو تو پھر انگلی سمندر سے صرف بھیگ جائے گی، ایک دو قطرہ اس پر ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ گلاس بھر کو تو نہیں ہوگا، بس ایک دو قطرے رہیں گے، یا تو پھر بھیگ جائے گی، ویٹ ہو جائے گی، یا تو پھر اس پر ساتھ ایک قطرہ یا دو قطرہ بہت بہت پانی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں اس قدر کم اور تھوڑی ہے۔ دنیا کس لیے؟ وہ پانی کی طرح، یہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے اس انگلی پر آنے والے پانی کے برابر ہے۔
اور آخرت کیسا ہے؟ جیسے سمندر ہے. اندازہ کرو، آخرت پورا سمندر ہے. یہ تو ایک مثال سے سمجھایا ہے میرے اور آپ کی سمجھ کے مطابق کہ انگلی سے نکالا تو کتنا، یہ دنیا ہے اور اس کے مقابل میں پورا آخرت سمندر ہے. آخرت اتنی بڑی ہے، کچھ بھی نہیں. دنیا تو کچھ بھی نہیں. بعض محدثین نے اس طرح مثال سمجھائی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہے آخرت کے مقابلے میں. انسان کو چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر نہ وہ تکبر کرے نہ غرور کرے. دنیا کی نعمتوں پر نہ تکبر کرے نہ غرور کرے. دنیا کی مصیبتیں پریشانیوں کو برداشت کرے، شکوہ نہ کرے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث سے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے. دنیا کا مال تو میل ہے. دنیا کا مال کیا ہے؟ ایک مردہ جانور ہے، اس سے بھی زیادہ. اور حدیث ہے مسلم شریف کی. عجیب فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایسے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر بھی لوگ چل رہے تھے، صحابہ ادھر بھی چل رہے تھے، اور آپ بیچ میں تھے. وہ چل رہے ہیں گویا آپ نبی کے ساتھ صحابہ کرام بات کرتے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے پیچھے نہیں تھے، ساتھ چلو، ساتھ ہی چلنا چاہیے. ورنہ اگر ایک استاد چل رہا ہے اور اسٹوڈنٹ پیچھے چلتا ہے اور استاد کو کچھ کہنا ہو تو گھومنا پڑے گا، یہ بھی تکلیف ہے. اور ساتھ میں ہے تو بات ہوگی، ادھر ہے تو بات ہوگی. بات سن رہا ہے؟ اس لیے یہ طریقہ ہے. ہمارے ایشین لوگوں میں شیخ آگے مرید پیچھے ہے نا، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کون شیخ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے شیخ تو یہ ہے، سب سے بڑے نبی تو یہ ہے. دیکھو صحابہ دائیں اور بائیں تھے، یہ چیز کیونکہ حدیث میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. والناس کنفتین، دونوں شولڈر کی طرح ایسے، پیچھے نہیں. خلف، اس کو خلف کہتے ہیں، پیچھے ایسے آپ بات کرتے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گزر رہے کہاں سے؟ ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے. راستہ ہے، ادھر کسی نے بکری مری ہوئی ڈال دی ہوگی، پھول گئی، پھٹ گئی تھی، اس بکری کے پاس سے گزرے. اس کے کان بھی چھوٹے تھے بکری کے. مسلم شریف کی حدیث ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بیان فرمائی. وہ بکری تھے، اس کے کان بھی چھوٹے تھے اور وہ مر چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر کہا، بکری کا ایسا کان پکڑ. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، یہ شیخ ہے، نصیحت کر. کان پکڑتے ہوئے فرمایا فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ، پھر آپ نے فرمایا أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدَرْهِمٍ، تم میں سے کون پسند کرتا ہے، کون ہے تم میں سے، چلو یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، اس کو 1 درہم میں خرید لے. 1 درہم میں، 1 درہم کے اندر خرید لو، چلو کون ہے تم میں سے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به، اس بچے کو کس چیز کے بدلے میں لینا پسند، کسی بھی چیز کے بدلے میں کوئی نہیں لے گا. درہم تو دور کی بات ہے، فری میں بھی کوئی لے گا، فری میں. اگر میرے جیسے جاہل آدمی کو کوئی کہے کہ بھئی کون ہے تم میں سے مردہ بکری لے جائے، ایک جاہل آدمی بھی مردہ بکری کو لینا پسند نہیں کرتا ہے. یہاں تو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کو فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری کو 1 درہم کے اندر میں لے لے، خرید لے. تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم میں سے کون ہے، کوئی آدمی اس کو فری میں بھی لینا پسند نہیں کرتا
اور ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ وما نصنع به، what we going to do with it؟ it's a death sheep، ڈیتھ ہے۔ اس کو نہ ذبح کر سکتے ہیں، اس بکری کو ذبح کر کے حلال بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا کھانا حلال بھی نہیں ہے۔ یہ تو مری ہوئی بکری ہے، 1 درہم میں اس کو کون خریدے گا؟ اور ہم خرید لے بھی تو اس کو ہم کیا کریں؟ اس کو تو ذبح نہیں کر سکتے، اس کو تو کھا نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو یہ بچہ تمہیں فری میں دے دیا جائے؟ اگر آپ چاہیں تو ہم تمہیں ایک مردہ بکری کا بچہ فری میں دے دیں، چلو 1 درہم نہیں چاہیے مجھے، فری میں لے جاؤ۔ صحابہ نے جواب دیا، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیب دار ہے، ہم نہیں لیتے۔ زندہ ہوتا تو ابھی اس کے اندر میں کیا تھا؟ اس کے کان بالکل چھوٹے تھے۔ کان کیسے تھے؟ چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے کان والا ہے۔ واللہ لو کان حیا کان عیبا، صحابہ نے فرمایا اس میں عیب ہے، اللہ کی قسم ہم اس کو نہیں خریدیں۔ تو ہم کس طرح اس کو پسند کریں جبکہ یہ مڑا ہوا ہے؟ زندہ ہم لینا پسند نہیں کرتے عیبدار ہونے کی وجہ سے، تو زندہ مردہ ہم کیوں لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی قسم فواللہ، آپ جواب دے رہے اللہ کی قسم، دیکھو مثال کیسی دے رہے، فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ، اس سے مردہ بکری سے بھی زیادہ دنیا ذلیل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ، اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی زیادہ دنیا ذلیل ہے۔ اور لوگ کیا ہے؟ دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ جس قدر یہ بکری کا بچہ مرا ہوا تمہارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل دنیا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ سمجھ رہی بات؟ اللہ کے حبیب نے مثال کے ذریعے سمجھا، دنیا کی مذمت نبی کی زبانی سنو۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے، پھر وہ ہر قسم کے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ پیسے کہاں ڈالنا ہے، پیسے کس طرح خرچ کرنا، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ آخرت کے کاموں میں یہ سستی برتنے لگتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں جوئلو نین جوا مارو، کہتے ہیں دیکھا ہوا نہیں تھا اب دیکھ لیا تو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو دنیا، اور اس کے سامنے دنیا ایک دم آ گئی، اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ پھر مستحب چلی گئی، پھر نفل بھی چلی گئی، اور نفل چھوڑتا ہے تو اللہ شاہ عبدالعزیز کیا فرماتے ہیں، اللہ اسے سنت کو بھی لے لیتا ہے۔ پھر سنت چلی گئی تو اللہ اسے فرض کو بھی لے لیتا ہے، یا فرض چلی گئی تو اللہ اسے ایمان کو بھی لے لیتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ پھر آخرت کے کاموں میں سستی۔ اسی لیے ہمارے اولیاء کرام نے بیان فرمایا، جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے، ہم نہیں کہتے دنیا نہ کماؤ، کماؤ خود کماؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو، اصل چیز یہ ہے۔ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں دنیا خوب کماؤ، چاروں طرف یہ آپ نے نہیں دیکھا، کشتی دیکھی ہے نا، پانی میں کشتی، ادھر بھی پانی، آگے بھی پانی، دائیں طرف بھی پانی، بائیں طرف بھی پانی ہے، لیفٹ طرف بھی، نیچے بھی پانی ہے۔ پانی نہ ہو تو چلے گی کیسے؟ پانی تو چاروں طرف ہے، لیکن کشتی کے اندر ہے پانی، اگر اندر میں آ گیا تو سوراخ کر دے، کشتی بھر جائے گی پانی سے۔ تو پھر فرمایا چاروں طرف دنیا، نو پرابلم، دل کے اندر میں دنیا نہ ہو۔ دل میں کون ہو؟ اللہ۔ جس دن دنیا دل میں چلی گئی نا تو پھر یہ بھول گیا اللہ کو، قرآن کو، نماز کو، عبادات کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو، پھر یہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہنے لگتا ہے،
پھر یہ نماز میری دکان کا کیا ہوگا؟ کسٹمر آئے ہوئے ہیں، نماز چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، ہر چیز کو پیچھے ڈالے گا یہاں تک کہ چھوڑنا شروع کرے گا۔ سستی۔ جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے اس کے سارے، کیا کہہ رہا ہوں میں، جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے اس کے ساری دنیا کے پیر و مرشد بھی، ساری دنیا کے اولیاء بھی، پیر و مرشد بھی اس کو ہدایت پر نہیں۔ میری بات سنیے، جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے، محبوب کا میں نے مطلب سمجھا دیا، چاروں طرف پانی، نیچے بھی پانی لیکن کشتی کے اندر میں نہیں، ساری دنیا ہے، نو پرابلم، لیکن دل کے اندر میں دنیا، اگر دل کے اندر میں دنیا کی محبت آ گئی تو ساری دنیا کے پیر و مرشد مل کر بھی، ساری دنیا کے اولیاء مل کر بھی ہدایت پر اس کو نہیں لا سکتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا کے ساتھ یعنی دل کے اندر میں دنیا کو محبوب نہیں رکھتا، بغض رکھتا ہے، تو اس کو سارے مبصرین مل کر بھی گمراہ، پھر یہ کہیں اسٹریٹ میں چلا گیا، کوئی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات اولیاء کرام نے لکھی ہے، بہت پٹے کی بات لکھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ کوڑے کرکٹ یعنی ریسائیکل سینٹر جو ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو ریسائیکل سینٹر اچھا ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے، ہندوستان پاکستان میں اس کو ہمارے اکیرا بولتے ہیں، یعنی کہ وہ سب وہاں پر کاؤ ڈنگ وغیرہ سب ڈالتے ہیں، ہے نا، گھاس واس پھوس سب پیشاب سب ادھر سے سب صاف کر کے ادھر جانور جہاں باندھتے ہیں وہاں صاف کر کے اس کو ادھر جمع کرتے ہیں، فرٹیلائزر بناتے ہیں اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہاں وہ کچھ بوسیدہ ہڈیاں اور جانور کا کاؤڈنگ جس کو کہتے ہیں پاخانہ، اور پرانے پھٹے ہوئے چتھرے سب، وہ تو نہیں، وہ جو جگہ ہوتی ہے وہاں ایسے ہی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے گزرے، آپ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا، اے میرے صاحب آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو یہ دنیا کی انتہا ہے، یہ دنیا کی انتہا ہے، اور یہ دنیا کی ساری زیب و زینت ہے۔ ایک دن یہ کپڑا زینت کا بدن پر تھا، آج کہاں پڑا ہوا ہے؟ فرمایا یہ پاکخانہ دیکھو، ایک دن پیٹ میں تھا، آج کہاں پڑا ہوا؟ کتنے اچھے کھانے کی شکل میں، آج کہاں پڑا ہوا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی انتہا ہے، تمہاری زندگی اسی طرح ختم ہوگی۔ اسی لیے ہمارے حضرت ایک بات بیان فرماتے تھے جو اس کی شرح میں یہاں لکھی ہے مسلم شریف کی، فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات دنیا کے مثال پر بڑے اچھے انداز میں سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا، ایک مثال ہے، یا اس کا خواب کہہ دوں یا اس کے مثال ہے، امام غزالی نے لکھی، ایک آدمی جا رہا تھا اور ایک شیر اس کے پیچھے دوڑا۔ کون دوڑا؟ لائن، شیر رننگ بیہائنڈ ہم، اس کے پیچھے، اور قریب میں کوئی درخت نہیں تھا جی کہ وہ اوپر چڑھ جاتا، بچ جاتا لائن سے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو آگے دوڑتا دوڑتا جا، ایک کنواں نظر آ گیا۔ کیا نظر آیا؟ کنواں ہے۔ اس نے سوچا میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں، کنویں میں کود جاؤں، جب شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے نکل کر کے چلا جاؤں گا، لیکن بچ جاؤں گا، ورنہ مجھے کھا جائے گا شیر۔ تو اس نے شیر کے در سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو اس کنویں میں پانی کے اوپر، ابھی لگا تو نہیں تھی لیکن دیکھا اندر میں لائن آنے سے پہلے، تو دیکھا پانی کے اوپر ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے کنویں میں۔ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ ناگ بیٹھا ہوا ہے پانی کا، اور پیچھے شیر ہے۔ کہاں جاؤں؟ اس کے پاس جاؤں یا اس کے پاس جاؤں؟ جو کہ نیچے جائے گا فوراً کٹے گا، ناگ ہے کھا لے گا مجھے، یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، کیا کریں گے؟ تو اور زیادہ پریشان، اب سوچنے لگا اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی اندر دیوار کے اوپر، بہت سارے کنویں کے اندر میں وہ درخت اگ جاتا ہے، ایسے دیوار کے اندر سے لٹک جاتا ہے درخت اگ کر کے، درخت یعنی یہ جھاڑیاں وغیرہ لٹک جاتی ہے۔
تو اسے کچھ جھاڑیاں کنویں کے اندر چاروں طرف دیوار میں اگی ہوئی نظر آئی. اس نے سوچا میں اس جھاڑیوں کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر نہ نیچے، شیر سے بچ جاؤں گا اور کالے ناگ سے بھی بچ جاؤں گا، سانپ سے بچ جاؤں گا. نہ اوپر رہوں کہ شیر کھا جائے، نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے، درمیان میں لٹک جاتا ہوں. جب شیر چلا جائے گا تو میں پھر باہر نکل کے بھاگ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد چلو لٹک گیا. کس کے اوپر؟ وہ جھاڑی پر لٹک گیا. اب نہ نیچے جا رہا ہے نہ اوپر. دیکھا کہ اس جھاڑی کے اوپر جس کی برانچ پکڑ کر یہ لٹکا ہوا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور سفید چوہا، ماؤس، کالا اور سفید چوہا اسی گھاس کو کاٹ رہا ہے، اسی برانچ کو کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ کاٹے گا تو برانچ نیچے گرے گی تو پھر سانپ کے پاس چلا جائے گا نیچے. تو اب پکڑ کر لٹک بھی رہا ہے، اوپر سے بھی بھاگا نیچے سے بھی بھاگا تو درمیان میں پکڑا گیا. اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی. اس پریشانی کی عالم میں جب اس نے ادھر بھی دیکھا، رائٹ سائڈ میں ادھر بھی دیکھا، تو وہاں دیوار پر اس کو شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی چھٹا مل گیا. اس نے مکھی کو کیا ہے؟ ہٹایا. اب کیا کھا رہا ہے؟ لٹکا ہوا کیا کھا رہا ہے بھائی؟ شہد کھا رہا ہے. لٹکا ہوا ہے اور وہاں دیوار پر کیا ہے؟ وہی کنویں میں وہی شہد کا چھٹا لگا ہوا ہے. اب یہ اس کو پتہ نہیں اوپر بھی کاٹ رہا ہے، میں گرا تو نیچے سانپ کے پاس، شہد تو ایک طرف رہ جائے گا. لیکن وہ اتنا غافل ہو گیا کہ اس نے کیا کھانا شروع کر دیا؟ شہد کو کھانا شروع کر دیا. اس پر مکھی ہٹا لی اس نے، مگر بالکل شہد سے بڑا ہوا چھٹا تھا. یہ چھٹا دیکھ کر اس نے ذرا دیکھا کہ کیسا کر چکھو تو صحیح. اس نے انگلی سے لیا، چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا، اسی ڈاڑی کو، اور اسی برانچ کو دوسرے ہاتھ سے انگلی سے شہد کو چکھا. بڑا مزہ آیا، یہ تو بڑا اچھا شہد ہے بھائی. تو اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا انگلی سے. ابھی چھوڑے گا تو ٹوٹ جائے گا نا، نیچے چلا جائے. تو ایک ہاتھ سے مضبوط سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے شہد کھا رہا ہے. اب اسے شیر کا بھی ڈر نہیں رہا اور نیچے ناگ کا بھی ڈر نہیں رہا، نہ اسے وہ چوہا یاد رہا جو کاٹ رہا ہے اس کی. اب اس کا انجام کیا ہوگا بتاؤ؟ تم خود ہی سوچو کہ وہ کھاتے کھاتے ایک دن آئے گا کہ وہ کاٹیں گے تو کہاں گرے گا؟ وہ نیچے چلا جائے گا. یہ مثال امام غزالی نے بیان فرمائی ہے کہ اے دوست، تیری مثال اسی انسان کی طرح ہے کہ ملک الموت تیرے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کون؟ شیر کی شکل میں. وہ شیر نہیں، وہ کون ہے؟ ملک الموت ہے، تیرے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں قبر میں ہے. تو جس دن قبر میں سلا دیا جائے گا نا، تو اگر تو دنیا کے اندر مشغول رہا، اللہ کو بھول گیا، تو قبر میں سانپ ہے بیٹھے ہوئے. وہ کنواں نہیں، وہ قبر ہے. تو کنویں کی مثال قبر سے دی، شیر کی مثال ملک الموت سے دی. اور فرمایا وہ کالا اور سفید چوہا جو وہ برانچ کو کاٹ رہا ہے آہستہ 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 آہستہ، ایک دن آئے گا وہ کٹ جائے گی برانچ، وہ ڈالی کٹ جائے گی. وہ کون ہے؟ رات اور دین ہے. رات کالی ہے اور دین سفید ہے. رات گئی دین گیا، رات گئی دین گیا، رات گئی. آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاٹ رہے ہیں. اور گھاس جو ہے یہ ہماری زندگی ہے. وہ جو ڈالی پکڑی ہوئی ہے نا، وہ ڈالی ہماری زندگی ہے. اس کو رات دن کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں. 40 سال 50 سال 60 سال کی ہماری زندگی کو وہ رات دن چوہے کی شکل میں کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں. اب یہ شہد کے چھٹا کھانے میں، شہد کے کھانے میں ایسا مشغول ہے، لطف اندوز ہونے لگا ہے کہ تجھے یاد نہیں رہا کہ آخر مجھے کدھر جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ وہ کاٹ دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ قبر میں جاؤں. باقی بات یہی ہے.
واقعی بات ہے، امام غزالی نے بہت زبردست مثال دی، ساری دنیا کے لیے مثال بیان کی ہے۔ ساری دنیا، انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ دنیا تھوڑا سا مال مل گیا بہت خوش، اللہ کو بھول گیا۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہے، کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذت انسان کو آخرت سے کیا کر دیتی ہے؟ غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے کیا بتلایا؟ اس سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں، اس سے مراد ترک لذت ہے۔ کماؤ، خوب دنیا کماؤ، خوب کماؤ، کوئی منع نہیں کر رہا، جیسے میں نے مثال دی جی، لے چاروں طرف پانی ہے، نیچے بھی پانی، اوپر کشتی، لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں ہے۔ خوب دنیا کماؤ، دنیا پانی کی طرح، لیکن جس دن دنیا پانی جس طرح کشتی میں آ جائے کشتی ڈوب جائے گی، اسی طرح جس دن دنیا کی لذتیں دل میں آ گئی اور اللہ کی لذت نکل گئی، سجدوں کی لذت نکل گئی، قرآن کی لذت نکل گئی، ذکر کی لذت نکل گئی، اور زکوٰۃ کی لذتیں نکل گئی، صدقات اور حج اور عمرہ اور حرام کی لذتیں آنے لگی دل کے اندر میں، تو پھر آدمی کیا ہے؟ ڈوب گیا۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بہت عجیب مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید اور جیل خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ امام نووی آگے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اب علماء امت نے اس حدیث کے بہت سارے میننگ بیان فرمائے۔ ابھی دنیا مومن کے لیے قید کدھر ہے؟ آپ لوگ جیل میں تو نہیں ہو، پولیس پکڑ کے لے گئے نہیں لے گئے، اللہ بچائے جی، دو چیز سے، ہاسپٹل سے اور کورٹ کچہری سے، اللہ ہم سب کی کیا کرے؟ حفاظت فرمائے۔ ہاں، لیکن پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے دنیا میں مومن کتنی ہی راحت میں ہو، کتنا ہی آرام میں ہو، لیکن آخرت اور جنت کی نعمتوں کے مقابل میں اس کی دنیاوی راحت اور آرام کی وہی حیثیت ہے جو جیل کی ہوتی ہے، کہ کافر دنیا میں خواہ کیسا ہی مصیبت کا شکار ہو، مگر دوزخ کی زندگی کے مقابل میں اس کی یہاں کی زندگی جنت ہے۔ دنیا اس کے لیے تو جنت ہے نا، یہ جہنم کے مقابل میں، لیکن ہمارے لیے جنت کے مقابل دنیا کچھ بھی نہیں، چاہے اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، لیکن جنت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں نے مثال دی اللہ کے نبی نے کہ تم ایک انگلی ڈالو سمندر میں، ایک قطرہ آئے گا، یہ دنیا ہے، باقی آخرت ہے، پورا سمندر کیا ہے؟ آخرت۔ تو آخرت اور جنت کے مقابل میں دنیا کچھ نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ آئی بس۔ دوسرے میں جیل خانے میں آدمی کی آزادی لے لی جاتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں ہو تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہے، جو کرنا چاہے، اور ایک آدمی جیل خانے میں ہو لیکن وہ اتنا آزاد، وہ اپنے من کے مطابق کھا نہیں سکتا، اپنے من چاہی کے مطابق پی نہیں سکتا، اپنے من چاہی کے مطابق بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، اپنے خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا میں مومن ہر وقت اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا۔ جو چاہے کھا لیا پی لیا نہیں، حلال ہے تو حلال، حرام ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسی ساری مثال دنیا کی ہے، جو اللہ نے حلال کو اسی کو کرنا پڑے گا، اور کافر کے لیے سب برابر ہے، جو من میں آیا کھا لیا، پوک بھی کھا لیا، پھلا بھی کھا لیا، شراب بھی پی لیا۔ مومن کے لیے دنیا ایسی ہے جیسے ایک جیل خانے میں آدمی فری نہیں ہوتا ہے، جو وہ کہے وہی کرنا پڑے گا، جیل والے جو کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مومن کو بھی اللہ نے جو کہا وہی کرنا پڑے گا، اپنی من مانی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دوسرا میننگ ہے۔ تیسرا مطلب، جیل میں آدمی کے لیے
جیل میں آدمی کے لیے راحت اور آرام کا خواہ کتنا ہی سامان کر دیا جائے، جیل میں ایک جیلر کے لیے راحت اور آرام کا کتنا ہی اچھا بیڈ بھی لگا دو، لیکن ہے کدھر وہ؟ جیل کے چھوٹے سے روم میں اس کو ٹی وی بھی لگا دو، اس کو شربت بھی دے دو، یہ بھی دے دو، پھنا بھی دے دو، بریانی بھی دے دو، سب کچھ، یعنی اس کے راحت اور آرام کا خواہ کتنا ہی سامان جمع کر دیا جائے، مگر اس کا وہاں دل لگتا ہے بھائی؟ جیل میں کسی کا دل لگتا ہے؟ دل لگتا نہیں ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت ایک مسلمان کی دنیا کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کتنی ہی راحت کا سامان ہو، لیکن اس کا دل دنیا میں نہیں لگنا چاہیے، اس کا دل کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے حدیث بخاری شریف میں، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی اگرچہ وہ راحت میں کام میں مشغول ہے، دکان میں ہے، فیکٹری میں ہے، لیکن اس کو فکر ہے کہ میری نماز نہیں جانی چاہیے، اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ تو دنیا میں چاہے کتنی راحت میں ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے لیے اٹکا ہوا ہو تو پھر اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ آئی بات سن؟ یہ تیسری مثال ہو گئی، یعنی تیسری اس کی تفسیر ہو گئی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کی۔ چوتھی تفسیر یہ بھی ہے کہ دنیا میں کافر کی بنسبت ایک مومن کی مصیبتیں، ایک مومن کی پریشانیاں، ایک مومن کی آفات کا سامنا زیادہ کرنا۔ دنیا میں مومن مسلمان زیادہ پریشان ہے نا، ہے کہ دنیا میں مسلمان زیادہ پریشان ہے؟ ساری کنٹری میں جا کر دیکھ لو، کہیں بھی، چاہے مسجد کے حساب سے، مدرسے کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، یا پردے کے حساب سے، جس حساب سے بھی دیکھ لو، جماعت کے حساب سے، تبلیغ کے حساب سے، مدرسے میں پڑھانے کے حساب سے، ہر اعتبار سے پکڑے ہوئے ہیں۔ کیسے ہم اس کو بدنام کریں، کیسے ہم اس کو بدنام کریں؟ چھوٹی سی چیز میں مل جائے تو پوری مسجد بدنام، پورا مدرسہ بدنام، اور پھر میڈیا پر اور کہاں سے کہاں۔ کہہ رہے ہیں دنیا میں کافر کی بنسبت ایک مومن کی مصیبتیں اور اس کی پریشانیوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا میں مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء کرام کو لگی، انبیاء کرام کو لگی سب سے زیادہ، پھر علی ترتیب صحابہ کو لگی، پھر تابعین کو لگی، پھر جیسے جیسے سال گزرتا گیا مسلمانوں پر پریشانیاں آتی رہی اور آتی ہے اور آتی رہے گی۔ یہ ہے سب سے زیادہ ان حضرات کے نقش قدم پر انسان کو چلنا چاہیے، اور اس کے برعکس کافر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ ڈھیل ہے، مہلت ہے، چانس ہے، اس کو رخصت ہے، گویا اس کی راحت اور آرام کا سلسلہ مسلمان کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ارے میری بات سنائیے، یہ چار تفسیر ہے الدنیا سجن المؤمن کی و جنت الکافر کی۔ معلوم ہوتا ہے دنیا میں کتنی راحت اور سکون ہو، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خوب آرام کرو، خوب کرو، لیکن وقت پر اللہ کو یاد کرو۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کی حرام لذتوں سے، آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی زبان سے، اور اپنے کان سے، اور اپنے پیٹ سے، اپنی شرمگاہ سے، ہر قسم کے گناہوں سے، اس کو لذتوں سے اپنے آپ کو کیا کرو اور بچاؤ، اور وقت جب آئے تب اللہ کا حکم کیا کر لو؟ پورا کر لو۔ یہ آدمی اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور وقت پر فرائض کو ادا کر لے، بس وقت پر فرائض کو ادا کر لے سنن کے ساتھ، بس یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے۔ میں نہیں کہتا وہ شراب چاس پڑھے بہت اچھا ہے، لیکن اس کی اتنی آج کے اس ماحول میں، اس فتنے کے زمانے میں ٹائم ٹو ٹائم اللہ کے فرائض کو ادا کرے اور ہر قسم کے حرام لذات سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے حساب سے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی اندرونی باہری، اے اللہ چھپ کر کھل کر ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبت سے، فتنہ سے، فساد سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، اندر باہر ظاہر باہر ہر قسم کی دشمنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حاسدین کے حسد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان، اے اللہ دل میں الہ العالمین تیری سچی پکی محبت نصیب فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا آسان فرما، ان کی ایک ایک سنت پر چلنا آسان فرما، یا اللہ یا رحمان تیرا خوف ہمیں نصیب فرما، تیرا خوف نصیب فرما، اے اللہ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اور تو ہماری رہنمائی فرما، ہماری انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، ہمارے اہل و عیال کو صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ ہمارے اہل و عیال کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہر قسم کی الہ العالمین بے حیائی، اے اللہ ہر قسم کی حرام لذتوں سے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے اعلی اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اہل و عیال کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، مبلغین میں سے بنا، اے اللہ ہر قسم کی، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، دل کے اندر میں، اے اللہ دل کے باہر ہر قسم کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان آنے والے ہر قسم کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان پر قائم دائم رکھنا، اللہ ہماری اولاد میں اتقیاء اور اولیاء پیدا فرما، اتقیاء اور اولیاء پیدا فرما، اے اللہ بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، اے اللہ بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، اے اللہ بے جوروں کو جور صالحین نصیب فرما، جور والوں میں محبت نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد